KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ میرا نام عامر منیر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے۔ میرا پیدائشی علاقہ جو ہے وہ سرگودا ہے اور اس وقت جو تعلق میرا چناب نگر سے ہے، اور میرا قادیانی جماعت سے تعلق تھا، اور قادیانیت کے ایز مربی کے طور پہ میں ان کی خدمات کر رہا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں جو ہے وہ میدان عمل میں کام کر رہا تھا ایز مربی کے طور پہ۔ اور مربی جیسے ہمارے ہاں عالم کی حیثیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں، ایسے قادیانیوں میں ان کے مربیان ہوتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان میں وساوس پیدا کرتے ہیں۔ 1934 میں قادیانیت جو ہے وہ 1934 میں میرے دادا کے ذریعہ ہمارے خاندان میں آئی، لیکن ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ یہاں کے ہی لوکل رہنے والے تھے، وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان نہیں آئے تھے، بلکہ میرے دادا نے 1934 میں قادیان میں جا کر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود، جو اس وقت قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر قادیانیت کو قبول کیا، اور یوں ہمارے خاندان میں یہ قادیانیت جو چلی، اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے ہی یہ قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ماں باپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے قادیانی جماعت کے لیے مجھے وقف کر رکھا تھا، اور وقف جو ہے یہ وقف کا سلسلہ، یہ قادیانی جماعت میں جو وقف ہوتے ہیں یہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ قادیانیت کی تبلیغ میں گزرتی ہے۔ ان کا جو مالی معاشی نظام ہوتا ہے، اہلی نظام، جو ان کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے قادیانی جو ان کے دفاتر ہیں، جو ان کا فنڈ ریزنگ سسٹم ہے، اس کے تحت چلتا ہے۔ جو مربی ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف ہوتا ہے، اور وہ دنیا کا کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس نے صرف اور صرف قادیانی جماعت کی تبلیغ کرنی ہے مختلف مذاہب میں۔ جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، بچپن سے مرزا غلام قادیانی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی رہی، اور یہ بات ذہن سازی کی جاتی رہی کہ آپ نے بڑے ہو کر مربی بننا ہے، اور آپ کی ساری زندگی قادیانی جماعت کے لیے وقف ہے، اور آپ نے علماء سے اس قدر ہمارے دلوں میں نفرت ڈالی جاتی رہی، اور ایون کہ یہ جتنے بھی ہمارے تبلیغی جماعت والے آتے ہمارے گاؤں میں یا ہمارے چناب نگر میں جو مسلمانوں کی مساجد ہیں وہاں پہ آتے، یا جہاں بھی ہم تبلیغ میں تھے، تو جب یہ تبلیغی جماعت والے یا کسی بھی مولوی کو دیکھتے تو انتہا درجے کی نفرت کا اظہار ہم سے ان سے کرتے۔ وہ ایک راستے سے آتے، ہم وہ راستے ہی بدل دیتے کہ کہیں ہمیں ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ تھی، یعنی کہ اس حد تک ہمارے دلوں میں ان سے نفرت تھی۔ تو اسلام لانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل تھا۔ اگر اللہ کا فضل و احسان نہ ہوتا تو ہم یقیناً ہدایت پالے والے نہ تھے، کیونکہ جیسے مربی کی جو ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز تھی، گاڑیاں تھیں، مکانات تھے، چناب نگر میں کوارٹر ملے ہوئے، یہ ساری چیزیں دنیا کی سہولیات ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ کس وقت ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو گھر سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب وہ واپس گھر میں لوٹے تو ایمان کی دولت کو لے کر واپس لوٹے۔ میں نے اسی طرح جب ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، زندگی کا سفر شروع کیا، تو ہم نے بھی مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا عزم گھر سے لے کر نکلے تھے، لیکن وہ اللہ کو جو منظور تھا، ہم اسلام کی دولت کو گھر لے کر لوٹے۔ تو اس میں میرا تو ذاتی مطالعہ ہی تھا، جب ہم کسی مسلمان سے بات کرتے یا کوئی مسلمان کسی قادیانی سے بات کرتا تو پھر وہ آ کر ہم سے بات ڈسکس کرتے کہ مربی صاحب یہ مسئلہ ہوا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے حضرت جو ہے اس وقت ہم مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود اور سارا کچھ مانتے تھے، تو مرزا صاحب کے بارے میں کہتا ہے جی انہوں نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ جات ہیں۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ علماء کی طرف سے بحث الزامات ہیں اور یہ سچی جماعتوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ہم ان کو یہ سیٹسفائی کر دیتے۔ تو ہوتا کیا پھر ایسا ہوا کہ لیکن دل میں یہ بات ہوتی کہ یار ایک بندہ جو ایک انسان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عورت بھی ہوں، مجھے حمل بھی ہوا، یہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ ہم اگلے اپنے مسلمان کو بھی جو اس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی سیٹسفائی کر سکیں،
یا اپنے قادیانی جو ہم سے آ کر سوال کرتا ہے اس کو بھی سیٹسفائی کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم اگنور کرتے، لیکن اصل میں وہ یہ بات تھی کہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، قادیانی جماعت کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں وہ ہمارے یہ ساری جو ہمیں مراعات ملی ہوئی ہیں، جو ہمارا اتنا پروٹوکول ہے، یہ ہماری جو ایک ملازمت کی حیثیت سے ہم ملازم تھے، تو کون ملازم چاہتا ہے کہ میں اچھی جاب کو چھوڑ دوں؟ تو اسی سلسلے میں پھر ایک دوست نے مجھے رہنمائی کی کہ یار یہ ایک قادیانی کافر کیوں کا پمفلٹ دیا، میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ میں نے کہا یہ سچے جماعت کی مخالفت ہوا کرتی ہے، یہ اسی مخالفت کا ایک شخصانہ ہے، میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اس کو میں نے اسٹڈی کیا۔ جب اسٹڈی کیا تو وہ دیکھا کہ وہاں پہ مرزا صاحب کے متعلق یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے جی ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ جو تفصیل کہ ابن مریم کیسے ہونے کا دعویٰ کیا اور کیسے وہ مراحل سے گزرے، پھر اور جو جماعت کے اوپر الزامات تھے، جب ان کی تحقیق کی، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا۔ پہلے ہم نے قادیانیت کو پڑھا تھا، جب قادیانیت کو پڑھا اور سمجھنا شروع کیا تو یہ ساری باتیں جو علماء کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ایک تقابل لکھنا شروع کیا، تقابل قادیانیت اور اسلام۔ اس میں وہ ساری چیزیں جو ہمیں جامعہ احمدیہ میں پڑھائی جاتی تھیں وہ میں نے اس میں لے کر آئے، اس کو ڈسکس کیا کہ قادیانیت ہمیں اسلام کے بارے میں کیا پڑھاتی ہے، اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا تصور نظریہ کیا پیش کرتا ہے، اور قادیانیت جو ہے وہ کیا تصور پیش کرتی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق قادیانی کیا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اسلام اس کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ جناب نگر میں ایز اے مربی کے کورس میں شامل تو تھیں، لیکن جب میں نے مربی کا کورس کیا تو اس وقت میری عمر 15-16 سال تھی۔ 20 سال کی عمر میں میں نے قادیانی جو مربی کا کورس ہے وہ پاس کر لیا۔ تو 20 سال کی عمر ایک طالب علمی کی عمر ہوتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی عمر نہیں ہوتی، وہ صرف طالب علمی کا پڑھنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو جب وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں میدان میں فیلڈ میں گئے قادیانی جماعت کی تبلیغ میں، تو یہ سارے مختلف حالات و واقعات ہمارے سامنے ہوئے۔ تو جو ہمارے نفرت دلائی جاتی تھی کہ مسلمان بہت بڑے نفرت، یعنی کہ مسلمانوں سے بات کے رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے اندر جا کر رہے تو مسلمانوں کی طرف سے جو ہمیں محبت ملی وہ بھی بہت بڑی اسلام میں ہمارا آنے کا بہت بڑا ذریعہ تھی، بہت بڑا سبب تھا کہ ہم جن کو کافر سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم علماء کو ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ تو ہمارے پیچھے اسلام کا پیغام لے کر چلتے ہیں، ہمیں جا کر ہمارے گھروں میں جا کر کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، مرزا غلام قادیانی کو چھوڑ دو۔ تو وہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو جب ہمارا علماء کے ساتھ وہ جو دل میں ایک نفرت کا مزاج تھا، جب اس کو ہم نے محبت کے مزاج میں بدلا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اسلام اور قادیانیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے قادیان کا سفر کیا۔ اب یہ قادیان کا سفر میں نے کیوں کیا؟ قادیان کا سفر اس لیے میں نے کیا کہ ہمارے مسلمان مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، اور مسلمان مکہ اور مدینہ میں جا کر یہ تصور ان کا مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ یار ہم وہاں پہ جائیں جہاں پہ ہمارے آقا سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پہ رہے پلے بڑے، وہاں پہ ان کا جو وصال ہوا، دنیا فانی سے انہوں نے رخصت کی، رحلت فرمائی۔ تو اسی طرح میرے دل میں بھی کہ میں بھی ایک نبی کو ماننے والا ہوں، اور سعودی عرب میں تو ہم نہیں جاتے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ قادیانی اصل میں سعودی عرب جانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ قادیانی جو ہے اس نے جب بھی دعا کرنی ہے اس نے قادیان جانے اور مرنے کی وہاں پہ دعا کرنی ہے۔ یہاں قادیانیوں کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، قادیانیوں کا یہ شعر ہے کہ قادیانی کا یہ شعر ہے کہ احمدی وہ ہیں جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھیں، تڑپ تڑپ کے یوں کہے کہ ہم کو قادیاں ملے۔ تو ہمیں بھی یہ تڑپ تھی کہ ہم قادیان میں جائیں، کیونکہ مکہ مدینہ سے تو ہمارے دل ہٹے ہوئے تھے، اور ہمارے دل میں مرزا غلام قادیانی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ تو اس لیے میں نے بھی مرزا غلام قادیانی کے قادیان میں جانے کا سفر ارادہ کیا۔ تو دسمبر میں قادیان کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ایز اے مربی کے طور پہ، اپنی خدمت خلق کے طور پہ وہاں پہ جانے کا ارادہ کیا۔ پھر وہاں پہ قادیان میں کچھ عرصہ گزارا، وہ تقریباً 3 ماہ کا ٹائم آف پیریڈ تھا، ویسے ویزا تو زیادہ تھا، لیکن 3 ماہ کا عرصہ میں نے وہاں پہ اس لیے گزارا کہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود کی وہ تحریرات پڑھی تھیں جس میں وہ کہتا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں،
اب نور اور فیض کے چشمے قادیان سے جاری ہوں گے۔ تو میں وہ نور اور فیض کے چشمے دیکھنے کے لیے وہاں پہ گیا، اور وہاں پہ واللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جہاں جہاں رہا آج بھی وہاں سے بدبو آتی ہے۔ یہ میں اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ میں نے قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے، تو آج میں یہ تعصب کی وجہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت بات ہے، جس کو کوئی قادیانی بھی اگر اس کو حلفاً کہے تو وہ یہ حلفاً نہیں کہے گا کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد قادیان سے واپس آئے تو دل میں ایک یہ جو قادیانی کی طرف سے ملی ہوئی کچھ مراعات تھیں، یہ ایک سسٹم تھا، اس سے نفرت پیدا ہو چکی تھی کہ یار ہم کس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ قادیانیت ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے۔ یہ نفرت جب دل میں اتنی انتہا شدت کی نفرت ہوگی قادیانیوں سے، تو پھر میں نے قادیانیوں کے 3 سوال تیار کرے، جو مطلب کہ اپنے ہی اندر سے سوال تیار کیے اور قادیانیت کا مطالعہ کیا، تقابل کرنے کے بعد میں نے 3 سوال تیار کیے۔ وہ سوال میں لے کر اپنے جو اساتذہ سے جامعہ احمدیہ کے ان کے پاس آیا، مربیان کے جو ہمارے تھے ان کے پاس آیا۔ میں نے آ کر ان سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہا کہ میں اپنے سوال تیار کیے ہیں، میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے کسی مولوی نے یہ سوال میرے اوپر کیے ہیں کہ میں ان کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کریں سوال۔ میں نے کہا پہلا سوال یہ میرا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور جس کے لیے جماعت احمدیہ 30 سے زیادہ آیات کریمہ سے یہ تعویل کرتی ہے، استدلال کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو مجھے کسی مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن کریم کی آیات میں سے جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں سے یہ دکھا دیں کہ انا عیسیٰ کا دمات، کیونکہ جو توفی کا لفظ ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گو اس کے معنی ایک وفات کے بھی ہیں، لیکن وفات کے معنی اس کے جو زیادہ قریب ہیں وہ کسی چیز کو پورا لینے کے ہیں۔ تو مجھے آپ دکھا دیں کہ انا عیسیٰ کا دمات، مات کا جو لفظ ہے وہ سوائے موت کے کسی اور پہ دلالت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات نہیں ہیں جن میں یہ ہو کہ انا عیسیٰ کا دمات، اور کسی احادیث میں بھی نہیں آیا کہ انا عیسیٰ کا دمات، تو اس کی تعویل تشریح کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا وہ مولوی صاحب قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی تشریح یا تعویل کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا چلیں آپ دوسرا سوال کریں۔ میں نے دوسرا سوال کیا۔ میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ جماعت احمدیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جب مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو مرزا صاحب نے جو نبی ہونے کی اصطلاحاً دعویٰ کیا ہے کہ میں ذلی اور برودی نبی ہوں۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے، یہ جو ذل اور برود کا دعویٰ مرزا صاحب نے کیا ہے، کیا یہ پچھلے گزشتہ انبیاء میں سے کسی نے ذلی اور برودی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ذل اور برود کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، یہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ پچھلے گزشتہ انبیاء میں کسی کو اللہ نے نبوت دی، کسی کو رسالت دی، کسی کو نبوت اور رسالت دونوں دے دیں، تو ذلی اور برودی نبی کی اصطلاح نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس لیے یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ تیسرا سوال جو میں نے ان کے اوپر کیا، میں نے کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم سے کشمیر کی طرف ہجرت کی، تو یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، اور بہت سے انبیاء کے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں قرآن اور احادیث میں ان کے واقعات کا ذکر ملتا ہے، کئی وضاحتاً کئی اشارتاً۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، تو قرآن و حدیث میں کوئی ایسی نص کے ساتھ ہو جہاں پہ پوری وضاحت ملتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور کشمیر سے یروشلم سے کشمیر میں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی قرآن کی ایسی واضح آیات یا حدیث نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی ایک آیت ہے کہ آویناہما الی بربوۃ قرار ممعین، کہ ہم نے ان دونوں کو جو ہے اونچی چشموں والی جگہ کی طرف پناہ دی۔ تو میں نے کہا کشمیر کے علاوہ اور بھی تو چشمے ہیں دنیا میں، کیا صرف کشمیر میں چشمے ہیں؟ اگر کشمیر میں چشموں کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہما کا تسنیہ ہے، ان کے ساتھ دوسرا کون آیا؟ اگر دوسرا قادیانی عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوسرا ان کی ماں ان کے ساتھ آئی تھی، تو ماں جب کشمیر میں آئی تو ماں کی قبر تو بیت المقدس کے قریب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حدیث بڑی واضح دلیل ہے اس کے اوپر۔ تو میں نے کہا کہ کشمیر سے ابن مریم علیہ السلام کا واپسی کا جو سفر ہے وہ کسی قرآن کی حدیث یا ایسے
ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہو جس کے اوپر ہمارے مذہب کی بنیاد ہو۔ تو انہوں نے کہا اس میں بائبل اور دوسرے حوالہ جات ہیں۔ میں نے کہا بائبل جو ہے وہ ہمارے مذہب اور آخرت کی بنیاد نہیں ہے۔ اگر تاریخ انسائکلوپیڈیا میں جائیں تو وہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر میں اپنے مذہب کی بنیاد نہیں قرار سکتا۔ میں آخرت کا جو ہے دار و مدار کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے اوپر نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی آخرت کا دار و مدار جو ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر کروں گا۔ تو پھر میں نے قادیانیت کو یوں 27 مارچ 2017 کو میں نے قادیانیت کو ریزائن کیا، اور ریزائن کرنے میں نے یہ بھی لکھا کہ میں آج بقامی ہوش و واس میں رہتے ہوئے آپ قادیانی جماعت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میرے کچھ واجبات آپ کی طرف ہیں تو وہ مجھے دے دیں، اگر میری طرف کچھ ہیں تو وہ مجھ سے لے لیں۔ یہ اس کی وجہ کرنے کی یہ تھی کہ اگر میں ان کو یہ اطلاع نہ کرتا، ان کو جا کر خود ریزائن نہ کرتا، تو وہ میرے اوپر کئی کیسز بنا دیتے۔ مجھے پھر یہ بھی قادیانی کہتے ہیں کہ جو قادیانیت کو چھوڑتا ہے اس کو جی ہم نے جماعت سے نکال دیا ہے۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں قادیانی۔ میں آج بھی قادیانی کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ میرے خلاف یہ بات بتا دیں کہ ہم نے اس کو جماعت سے نکالا ہے، تو آئیں، دنیا آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں اور میرے خلاف وہ دکھائیں، لوگوں کو ثبوت دیں کہ اس نے جماعت کو نہیں چھوڑا، اس نے مرزا صاحب کے اوپر، مرزا قادیانی کے اوپر لعنت نہیں ڈالی، بلکہ ہم نے اس کو نکالا ہے۔ تو ہیں دنیا کو دکھائیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو قادیانی حربہ استعمال کرتے ہیں وہ حربہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور والدین سے بھی کرواتے ہیں، عزیز و اقارب کے اوپر فورس کرتے ہیں کہ اس نے مرزا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے جماعت کے اوپر لعنت ڈال دی ہے، اب اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین معاملات نہیں ہے، اس کو گھر نہیں آنے دینا۔ یہ ساری چیزیں جو قادیانی ہیں یہ والدین کو فورس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی تعلق کو ریلیشن رکھا تو ہم آپ کو جماعت سے نکال دیں گے۔ اب جو ریلیٹیو ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ کیونکہ ہمارے خاندان میں پہلا انسان تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، تو میرے اوپر بھی بہت سے ان لوگوں نے ظلم و ستم بھی کیے، تشدد بھی کیا، جس کے نتیجے میں میری آنکھیں بھی ضائع ہوئیں، اور تشدد کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل کا سامنا رہا۔ مالی لحاظ سے بھی انہوں نے جو والدین تھے انہوں نے بھی گھر سے بے گھر کر دیا، مختلف روڈوں کے اوپر، اور جو ہے وہ بے آسرا، جیسے ایک سوائے آسمان کی چھت اور زمین یہ ہمارے پاس تھی، اور کوئی ہمیں سہارا یا آسرا نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو جب آنکھیں ضائع ہوئیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ساری ان کی تشدد کے نتیجے میں ان لوگوں کی جو اب تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں یہ جتنے ظالم اور ان کے دل سخت ہیں، یہ ایک وہی اسلام کا جو ابتدا تھا جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی جو ہے کسر باقی نہ رکھیں ان کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مالی لحاظ سے بھی گھر سے بے گھر کیا گیا، اور جو اپنے حصے تھے، جو جائیدادیں تھیں، ان میں سے بھی ہمیں بے دخل کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں قادیانیت کا یہ شاخسانہ ہے۔ آخر پہ میں قادیانیوں کو یہ انتہائی درد مندانہ دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں، یہ جو آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، یا ہم بھی آپ کی ذہن سازی کرتے رہے، ہم ہی آپ کے نگل سے آئے ہیں، آپ کے اندر سے، آپ کے ایز مربی کے طور پہ میں نے آپ کی قادری جماعت کی خدمات کی ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ آج میں آپ کی پھر ایک بار یہ رہنمائی کر رہا ہوں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں سے نفرت نہ کریں، مسلمان علماء سے نفرت نہ کریں۔ یہ یقین مانیں، آپ کے انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے لیے، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے لیے ہمہ وقت یہ اسلام کا پیغام اور آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ہدایت پا جائیں گے میرے قادیانیوں، تو آپ کسی مولوی سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کی وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ آپ کی آخرت کی وہ زندگی ہے جو ایک لا محدود سفر ہے۔
جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس کا کتنا لمبا سفر ہے. یہ آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کو دعوت پیغام دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بحث مباحثے کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو علماء آج مرزا صاحب کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ آپ کس مرزا کو نبی مانتے ہیں. یہ بھی دراصل آپ کی خیر خواہی میں آپ کو اگر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے کبھی بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں، تو وہ بھی دراصل آپ کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس انسان کو نبی مانتے ہیں. مرزا صاحب کی جو کردار تھا، اخلاق تھا، اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ اس کو علماء کو اپنے مخالف کے طور پہ نہ لیں، علماء کو اپنے دشمن کے طور پہ نہ لیں، بلکہ آپ ان کو خیر خواہ کے طور پہ لیں اور ان کی بات کے اوپر غور کریں کہ آخر اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے. بس آپ کسی مولوی کی بات کو سنیں تو اس کو ڈیپلی دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، کیا مولوی جھوٹ تو نہیں بول رہا. اگر آپ جو حوالہ دیتا ہے وہ مرزا کی کتابیں پڑھیں، مرزا کی کتابوں کے حوالے چیک کریں. اگر تو وہ حوالے نہیں ہیں تو پھر آج بھی ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں. اگر وہ حوالے موجود ہیں تو آپ خدا را مرزے کے اوپر لعنت ڈال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. یہی آخرت ہے، یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے، یہی جنت ہے. اب میری جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے قادینی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا، لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یا اللہ اب میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہے. اب میرا زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ قادیانیوں کو راہ راست پر لانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا.